الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم آیات کی ترتیب کے اعتبار سے چلیں گے، مختصر مضامین بیان کریں گے، اور ان میں منتخب آیات کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ الانفال کے بعد آتی ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں کل 200 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام آل عمران اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے۔ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ جو حضرت عمران کی زوجہ تھی، ان کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ اور آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات، آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 80 ہے، اور اس سورت کی جس آیت میں آل عمران کا لفظ ہے وہ آیت مبارکہ اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران کے متعدد اسماء مختلف مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر بھی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صاحب روح المعانی مفتی بغداد ابو الفضل علامہ السید الامام محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورت کے جو اسماء بیان کیے ان میں سورہ آل عمران ہے، الامان ہے، المعانی ہے، سورہ الاستغفار ہے، سورہ الکنز بھی اس کو کہا گیا، اور سورہ طیبہ بھی اس کو کہا گیا، اور سورت زہرا کا نام بھی اس سورت کو دیا گیا ہے۔ جو سورہ زہرا ہے، زہرا کا معنی ہے صاف، چمکدار، روشن کرنے والی چیز، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ ان دونوں میں جو نور اور ہدایت ہے، البقرہ میں اور آل عمران میں، اس کی وجہ سے ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرا فرمایا ہے، یعنی یہ خود بھی صاف ہے، روشن ہے، اور روشن کر دینے والی چیز ہے۔ سورہ طیبہ اس کو اس لیے کہا گیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا تفسیر در منصور میں، کہ توریت میں آل عمران سورہ کا نام سورہ طیبہ بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں طیبین کے جمیع اوصاف کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ یعنی نزولی اعتبار سے تو یہ انفال کے بعد آئی، لیکن مصحفی اعتبار میں اس کو سورہ البقرہ کے بعد کس لیے رکھا گیا؟ اس کے اوپر مفسرین کرام نے بہت خوبصورت اپنی گفتگو فرمائی ہے، لیکن اس کی شارٹ سمری اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اور دونوں میں ایک نوع کے حروف لائے گئے ہیں، یعنی الف لام میم۔ دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا، اور سورہ بقرہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کو بیان کیا گیا، جبکہ سورہ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی ان میں مماثلت ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح پیدا ہوئے کہ نہ ان کے والد تھے اور نہ ان کی والدہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تخلیق کیا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی نوع انسان میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اوپر نشانی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بطن مادر سے پیدا کیا، ان کا والد نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یعنی البقرہ میں آدم علیہ السلام کی خلقت کا قصہ ہے، اور
آل عمران میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ذکر ہے۔ اور دونوں صورتوں کا جو اختتام ہے وہ دعاؤں کے اوپر ہے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی تعلیم ہے۔ سورہ بقرہ میں ایسی دعائیں ہیں، یعنی اس کے آخر میں جو دعا آئی وہ ایسی ہے جس کا تعلق دین اور احکام شریعہ کے ساتھ ہے۔ مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے، خطا اور نسیان اور بھول جانے کے اوپر مواخذہ نہ کرنے کی دعا ہے، آسانی اور سہولت مہیا کرنے پہ، دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، آخرت میں مغفرت اور اجر و ثواب عطا کرنے کی دعا ہے، اعدائے اسلام کے خلاف مدد کرنے کی دعا اس میں شامل ہے، اور آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی دعا ہے، اور رسولوں کے وساطت سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی دعا اس کے اندر کی گئی ہے۔ اگر ہم آل عمران کے فضائل کی بات کریں تو صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن میں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اقرأ الزہراوین البقرۃ والسورۃ آل عمران، اور دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو، اور وہ دو روشن سورتیں کون سی ہیں؟ وہ البقرہ اور آل عمران ہیں۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی، کأنہما غمامتان، جس طرح دو بادل ہوں، وکأنہما غیایتان، یہ دو سائبان ہوں، او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، تو حاجانی ان اصحابہما، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ ایک تو اس میں یہ بیان ہوا ہے اس حدیث پاک میں کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن شفاعت کرتا ہے، اور بالخصوص یعنی زور دے کے کہا گیا کہ دو زہرا جو ہیں ان کو پڑھا کرو، دو روشن کر دینے والی جو ہیں ان کو پڑھا کرو، ایک البقرہ اور ایک آل عمران۔ کیوں کہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی، یا یہ قیامت کے دن دو سائبان ہوں گے، گویا جو ان صورتوں سے استفادہ کرتا ہے، ان صورتوں سے سیکھتا ہے اور بکثرت ان کی تلاوت کرتا ہے، ان کے معانی مفاہیم میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، قیامت کے دن جب سورج، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ سوا نیزے پہ ہوگا، جب سورج بالکل سوا نیزے پہ ہوگا تو اس وقت یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے اور اپنے عمل کرنے والوں کے اوپر جو ہیں وہ سائبان کی طرح آ جائیں گی، اور یہ دونوں صورتیں ان کے اوپر بادل کی طرح آ جائیں گی اور وہ اس کے سائے میں ہوں گے، یا یہ دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ ایک تو اس کے اندر یہ ان کے فضائل بیان ہوئے، لیکن جنرلی بھی اگر دیکھیں تو اس حدیث پاک کی جو الفاظ ہیں اور جو طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے اس میں لغت آئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اگر آدمی تھوڑا اس کو غور سے پڑھے لغت عربیہ کے مطابق تو نثر کے اندر نظم کا لطف اس سے آتا ہے۔ اس کے بعد ابو عثمان سعید بن منصور اپنی تفسیر سنن سعید بن منصور کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ من قرأ البقرۃ والنساء وآل عمران کتب عند اللہ من الحکماء، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بلیغ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ، نساء اور آل عمران کی تلاوت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکیموں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی دا مین آف وزڈم، مین آف وزڈم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حکمت آ جائے، جس کے پاس وزڈم آ جائے۔ تو جو آل عمران، النساء اور بقرہ میں غور و فکر کرتا ہے، امیر المؤمنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ وزڈم اس کے اندر عطا کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ حکماء میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے خلاصے کے اندر غور کرتے ہیں۔ آغاز اس کا ہوتا ہے الف لام میم سے،
اور یہ حروف مقطعات ہیں. سورہ البقرہ کا آغاز بھی انہی مقدس مبارک الفاظ کے ساتھ ہوا. اس کے بعد ہم آیت نمبر 9 تک اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی اور صفت قیوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کو بیان کیا گیا، ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بنانے کا بیان ہوا، آیات محکمات اور متشابہات کا اس میں بیان ہوا، ہدایت کی دعا مانگنے کا اس میں بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے وعدے کے خلاف نہ کرنے کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 17 میں کفار کے اموال اور اولاد کے نافع نہ ہونے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابل ہونے کا اس میں بیان ہے، اور اس کے بعد حب الشہوات کا آراستہ کیے جانے اور بندگان خدا کے اوصاف کو اس کے اندر بیان کیا گیا. آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے، دین کے اسلام ہونے، اہل کتاب کی بغاوت کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کو بیان کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا اس میں بیان کیا گیا. جو آیت اتباع ہے وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً مسلمانوں کے اندر بہت وہ آیات عمومی طور پہ جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، واعظین ہیں، خطبات جمعہ میں ہر طرف ہم اس آیت مبارکہ کو بکثرت سنتے ہیں، اور یہ بہت ہی یعنی بنیادی آیت ہے. ہر مسلمان بچے کو یہ ازبر ہونی چاہیے. اسی میں سے اس آیت میں سے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں سے ختم نبوت کے اوپر ایک بہت خوبصورت دلیل ہے. پہلے وہ آیت پیش کرتے ہیں اور پھر اس دلیل کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی بیان کی گئی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو ایمان والوں کی نشانی حب الہی بیان کی گئی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ سے محبت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اور حضور کی اتباع اختیار کیے بغیر حب الہی کا، حب پروردگار کا، حب رب العالمین کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے. جیسا کہ یہ حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تھا، ویسا ہی یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین اور مؤمنات، تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے. اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو محبت الہی ہے یہ نتیجہ ہے اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یعنی جو اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا اسے محبت الہی نصیب ہوگی، یعنی وہ خود محب بھی ہوگا اور اپنی اتباع کی بدولت وہ اس کا محبوب بھی بن سکتا ہے. تو اس اعتبار سے حضور کی اتباع میں رہتے ہوئے، حضور کی اطاعت اور حضور کی غلامی میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ تو لہذا جس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ اسی وقت اتباع محمد عربی سے نکل گیا، وہ اتباع محمد عربی سے نکل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ خدا کا محب ہے اور نہ وہ خدا کا محبوب ہے. تو نبی تو دونوں ہوتا ہے، یعنی نبی محب بھی ہوتا ہے، نبی ایک اعتبار سے محبوب بھی ہوتا ہے.
تو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس نے اپنے جھوٹی وحیوں کو بیان کیا، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ امت کی سوائے اپنے ماننے والوں کے دیگر جتنی امت ہے ان سب کی جس نے تکفیر کی، ان سب کی جس نے تکذیب کی، ان سب کو جس نے گمراہ کہا اور خارج از دین کہا، وہ شخص نہ تو محب خدا ہو سکتا ہے نہ محبوب خدا ہو سکتا ہے. یعنی جتنی اوصاف نبوت ہیں وہ سب کے سب اس کے وجود سے نکل گئے. تو اس اعتبار سے جو حضور کی غلامی سے نکل گیا، نہ وہ محب خدا ہے نہ وہ محبوب خدا ہے، اور وہ جھوٹا ہے اور وہ لعنتی ہے. تو وہ نبوت ہی کیسی جو آپ کو خدا سے دور کر دے، اس کی محبت سے دور کر دے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لازم قرار دے دیا. تو جو بھی محبوب خدا بننا چاہتا ہے یا محب خدا بننا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور میں اس کا محب بن جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرے. اب اس سے اگلی آیت نمبر 32 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو وہ یہ جان لیں کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا. اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. اطاعت کا حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آئیں گے، جو بھی خود کو مسلمان کہے گا، یہ اطاعت ان کے لیے لازم قرار دے دی گئی. تو اس لیے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرتا ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع سے منحرف ہو جاتا ہے، حضور کی شریعت کا انکار کر دیتا ہے، حضور کی پیروی سے انکار کر دیتا ہے اور اپنا الگ راستہ تلاش لیتا ہے، اپنا الگ راستہ اختراع کر لیتا ہے، اپنا ایک الگ راستہ وہ تراش لیتا ہے، تو اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کفر کرنے والوں سے، جھٹلانے والوں سے محبت نہیں فرماتا. اس کے بعد آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 41، ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کی فضیلت اور ان کی شان کا بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک بڑی لطیف سی خوبصورت بات انہی آیات میں آیت نمبر 37 میں بیان ہوئی، اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. تو اس کی جو تناظر ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے کمرے میں جب بھی سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے عبادت گاہ میں، المحراب یعنی ان کی عبادت گاہ میں جہاں وہ عبادت فرماتے ہیں، اس عبادت گاہ میں جب وہ داخل ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس انواع و اقسام کے، طرح طرح کے مختلف قسم کے کھانے ان کے پاس پڑے ہوتے. تو حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، قال زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ سارا پھل فروٹ میوے انواع و اقسام کی غذائیں، خوراکیں، یہ اتنی خوشبودار اور اتنی خوشنما چیزیں یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو سیدہ مریم یہ عرض کرتی ہیں، قالت، آپ یہ عرض کرتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو اب بظاہر تو اسباب نہیں تھے، بظاہر تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ نو کی خوراکیں اور خوبصورت خوشنما ذائقہ دار غذائیں سیدہ مریم کے پاس پہنچ جاتی. اور پھر یہ بھی کہ سیدہ مریم خود ولیہ تھیں، خود تو نبیہ نہیں تھی، یعنی نبی ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، خود تو وہ ولیہ تھیں کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، صرف مردوں کو نبوت دی گئی. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ فرمایا ہے اسی آیت مبارکہ کے تحت کہ واجد عندها رزقا، کہ رزق کا وہاں ہونا ایک عجیب بات تھی، جس کو صوفیانہ لغت میں خرق عادت کہتے ہیں، یعنی عادت کے خلاف تھا، سمجھ سے باہر تھا کہ یہ
کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احتج اصحابنا علی صحت القول بکرامت الاولیاء بہذہ الآیہ، کہ ہمارے اصحاب یعنی جمیع اہل السنہ و جماعت نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے حتیٰ کہ حنابلہ کے بھی مانے ہوئے عظیم المرتبت امام ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ احتج اصحابنا، کہ ہمارے جمیع اشاعرہ و ماتریدیہ اور جمیع اہل السنہ و جماع جتنے مستند معتبر ائمہ دین آئے، علماء آئے، متکلمین، فقہاء، محدثین، مفسرین جتنے بھی آئے، ان سب نے اس بات کے اوپر اس سے استدلال کیا ہے اس آیت مبارکہ سے، علی صحت القول بکرامت الاولیاء، اس آیت مبارکہ سے انہوں نے اولیاء کاملین کی کرامات کے ثبوت اور صحت کے اوپر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے، اور اس سے امام رازی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ہاں خرق عادت کا ہونا یہ عجیب بات نہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے اشارے موجود ہیں۔ اور امام اعظم سید الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ قول مبارک ہے الفقہ الاکبر میں کہ والکرامات للاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ الاکبر میں اس سے یہ فرمایا ہے کہ ای ثابت بالکتاب والسنہ، یعنی جو امام اعظم کا قول ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، تو ملا علی قاری اس قول کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب اور سنت سے ثابت شدہ ہیں، کتاب سے بھی یعنی کتاب اللہ سے، اور سنت سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال سے یہ ثابت شدہ ہیں۔ اسی طرح شرح عقائد نصفیہ جو عقیدہ کی معتبر ترین کتب میں شامل ہے اور تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، یہاں بھی، ہند میں بھی، عجم میں بھی، عرب میں بھی، ہر جگہ پہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اس کے تحت آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَةُ الْكَرَامَةِ مَا تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ، کہ کرامت کی حقیقت پر دلیل وہ چیزیں ہیں جو کثیر صحابہ اور ان کے بعد والے لوگوں سے تواتر کے ساتھ اس حیثیت سے ثابت ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 51 میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی پرہیزگاری کا بیان ہے، آپ کی پاک دامنی کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دیے جانے کا بیان ہے، اور آپ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں کلام کرنے کا بیان ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 52 تا 64 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں سے مدد طلب کرنے کا بیان ہے، اور آپ کا آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان ہے، مباہلہ کا چیلنج ہے، اور اہل کتاب کو دعوت توحید دیے جانے کا اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 تا 80 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کا جھگڑنا، آپ کے سچے پیروکاروں کی نشاندہی بیان کی گئی، اہل کتاب کے متضاد کردار، وعدے کی پاسداری اور انبیاء کی صداقت کا بیان آیت نمبر 65 تا 80 میں آیا۔ آیت نمبر 81 تا آیت نمبر 85 یعنی 81 سے 85 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر تمام انبیاء سے میثاق لینے کا بیان ہے، تمام مخلوقات کے مطیع ہونے، قرآن مجید پر ایمان لانے، اور سابقہ انبیاء پر نازل شدہ صحائف پر ایمان لانے کا بیان ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کی اتباع میں خسارہ ہونے کا بیان ہے۔ اور ان آیات کریمہ میں جو ختم نبوت کے بہت ہی مستند دلائل ہیں، اور ان میں ایک دلیل جو آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز
اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی نیکی، نہ اس کی کسی اور طرح کی ایسی کاوشیں جو کچھ وہ کرتا رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی دین یعنی دین اسلام عطا فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی یہی دین قبول ہے۔ تو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار اس کے بعد دیا گیا ہے، نہ دیا جائے گا کہ کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اور نیا دین تراشے یا اختراع کرے۔ آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 91 تک اس میں مرتدین کی مذمت ہے اور کفار سے فدیہ قبول نہ ہونے کا بیان ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 95 میں اصل نیکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کا چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا بیان ہے، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 92 میں یہ ہے کہ نیکی کس طریقے سے اصل نیکی تک پہنچا جائے، تو اس میں آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھی تم خرچ نہیں کر دیتے۔ مختلف مفسرین نے سیدنا امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ ہے، آپ کی تفسیر مبارک بھی بہت عمدہ نکات کے اوپر مبنی ہے، تفسیر قشیری کے نام سے عام مل جاتی ہے، اب وہ دارالکتب العلمیہ نے بیروت سے شائع کی ہے۔ امام ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک یہ نقل کیا مختلف مفسرین نے کہ من اراد البر فلینفق بعد ما یحبہ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی محبوب شے کا بعض حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جسے نیکی کی تلاش ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عارف کامل نے یہ بات کہی ہے، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، انہوں نے اب اتنی لطیف ایک بات کی، اس سے آگے آپ کو اس بات میں اور اس بات میں ایک فرق آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ من اراد البر، جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرے کہ اپنی محبوب چیز میں سے کچھ حصہ خرچ کر دے، اس کو نیکی مل جائے گی۔ لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْبَارِ تَعَالَى فَلْيُنْفِقْ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ، لیکن اگر کوئی نیکی کی بجائے کل نیکیوں کے اور کل خیر کے مالک اللہ جل شانہ کا طالب ہے، اسے چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، فَلْيُنْفِقْ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ، وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے اس کی راہ میں صرف کر دے، اس کی راہ میں قربان کر دے۔ ہر چداری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ فرق آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کا جو مشہور نظریہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طلب نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو، چھوٹی چیزوں کے بھاگنے کی بجائے اس کے پیچھے بھاگو جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق، ہر ایک چیز کا مالک ہے، مالک کل ہے، جو اس کے پیچھے جاؤ تم۔ لیکن اس کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ فَلْيُنْفِقْ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ، لیکن اگر آپ کو نیکی کی تلاش ہے تو فرماتے ہیں کہ فَلْيُنْفِقْ بَعْدَ مَا يُحِبُّهُ، اگر نیکی کی طلب ہے تو پھر جو پسند ہے اس میں سے بعض حصہ خرچ کرو، لیکن اگر اس ذات کی طلب ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے اس کی راہ میں لوٹا دو۔ یہ بڑی سمجھ آتی ہے بندے کو جب بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ کو دیکھتا ہے، اور بالخصوص وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، انبیاء کے کردار کو جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلب سوائے رضا الہی کے کیا تھی، تو جو کچھ بھی تھا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آپ قرآن مجید نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا پیکر بیان کیا ہے، کبھی قرآن سے سارا ابراہیم پڑھیں جمع کر کے، مختلف حصوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی کیا چیز تھی ایسی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربان نہیں کی؟ تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ لکھ رہے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیکر تھا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْبَارِ تَعَالَى فَلْيُنْفِقْ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ، جسے اس ذات کی طلب ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر ڈالے۔ اور مزید اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو داستان ہے، پرندوں کی داستان انہوں نے لکھی ہے، منطق الطیر، اسے پڑھیں، اس سے یہ مزید شرح صدر ہوتی ہے کہ کیا کیا عذر نفس تراش کے سامنے رکھتا ہے، ہر ایک چیز کو نفس کیسے راہ کی ہرڈل بنا دیتا ہے۔ وہ کہ اس مضمون کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمارا نفس ہمارے سامنے ایک رکاوٹ کے طور پہ، ایک بیریئر کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بعض دفعہ علم نافع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہی علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، بعض دفعہ اور اس طرح کی نیکیوں کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کیا چیزیں بن جاتی ہیں؟ یہ حجابات بن جاتے ہیں۔ نیکی تلاش کرتے کرتے یہی نیکی بندے کی راہ کا حجاب بن جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے تم اشیاء کی طلب کی بجائے، اشیاء کے حصول کی بجائے تم اس کی طلب کرو جو تمام اشیاء کا خالق ہے، جو تمام اشیاء کا مالک ہے۔ اور یہ صوفیاء کے نزدیک توحید خالص یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر لیا جائے، صرف اللہ کی طلب وجود کے اندر سما جائے۔ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101 میں بیت اللہ کی فضیلت کا بیان ہے، حج کی فرضیت ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اہل کتاب کی سرزنش کی گئی اور ان کی مذمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 108 میں تقوی اختیار کرنے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھنے کا بیان ہے، تبلیغ دین کی اہمیت کو بیان کیا گیا، فرقہ بندی کی مذمت کی گئی ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کی علامات کا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 113 تک اللہ جل شانہ کی بادشاہت کا بیان ہے اور بہترین امت کا بیان ہے۔ اہل کتاب کی مکاریوں کا اس کے اندر بیان کیا گیا اور مکاریاں کرنے والے جو اہل کتاب تھے ان کی ذلت اور رسوائی اور ان کی اس انجام کا بیان کیا گیا۔ اس میں آیت نمبر 110 یعنی 110 میں یہ ارشاد مبارک ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے منع کرتے ہو، اور تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ عظیم عارف باللہ ہیں اور اجل علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے تأمرون بالمعروف کی شرح میں فرمایا ہے کہ تأمرون بطلب المعروف وهو اللہ فإنہ معروف العارفین، یعنی تم معروف کو طلب کرنے کا حکم دیتے ہو اور وہ معروف یعنی عوام کے نزدیک اور علماء شریعت کے نزدیک وہ معروف نیکی ہے، بھلائی ہے، جسے امر بالمعروف بھی کہا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عارفین کے نزدیک جاتے ہیں، یعنی جو ایوالو ہو کے اپنے ایمان کے اندر ترقی پا کے وہ معرفت کے درجے پہ پہنچ گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ المعروف وہو اللہ فإنہ معروف العارفین، تو وہ فرمایا تم معروف کو طلب کرنے کا حکم دیتے ہو اور وہ معروف اللہ تعالی ہے، کیونکہ عارفوں کا معروف اللہ ہی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان القلبی ای تطلبون اللہ تعالی،
تم دل سے ایمان لاتے ہو، یعنی تم اللہ کی طلب کرتے ہو، تمہارے وجود کے اندر اس کی طلب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں اس سے آگے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ عُلَمَاءِ السُّوءِ، ان کلمات میں علماء سوء کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی لو طلب اللہ فیما یتعلمون العلم ویعلمون الناس، یعنی اگر وہ علم سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے میں اللہ ہی کی طلب کرتے، ولا یطلبون الریاست والتقدم والنعم، تو وہ سرداری اور آگے بڑھنے اور دنیاوی جاہ و حشمت کی طلب نہ کرتے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی جاہ و حشمت کی طلب کرتے ہیں اور اپنے علم کے ذریعے وہ لوگوں کو طلب الہی نہ سکھاتے ہیں نہ خود طلب الہی سیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ اشارۃ الی علماء السوء، یہ علماء سوء کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 تا آیت نمبر 120، اس میں بعض اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے گئے۔ کافروں کے مال اور اولاد ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے، کفار کے مال خرچ کرنے کی مثال ہے، غیروں کو رازدان نہ بنانے کے بارے میں حکم کیا گیا، اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 121 تا آیت نمبر 132 میں مسلمانوں پر غزوہ بدر میں نوازشات الہی کا بیان کیا گیا، اور سود سے ممانعت کا حکم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بیان ہے، اور اس میں کفار کے لیے جو دردناک عذاب جہنم تیار کیا گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ سود کی آیت کے ساتھ متصل ہو کے آیا ہے۔ گویا جو سود ہے یہ نار جہنم تک لے جانے کا ایک طریقہ ہے، اور سود کو ترک کرنا یہ جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 131 میں ایک نقطہ ہے، اور اس سے آگے ایک آیت میں ایک نقطہ ہے، اس کی یہاں ہم مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ اور اس سے اگلی ایک آیت میں فرمایا کہ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیات میں جو اعدت کا لفظ مبارک ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنت بھی بنائی جا چکی ہے اور دوزخ بھی بنائی جا چکی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی فلسفیانہ موشگافیاں جھاڑتے ہیں کہ جنت اور دوزخ محض خیالی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، در حقیقت وہ قرآن مجید کی نصوص کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی نصوص جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے اوپر رد کرتی ہیں جو جنت یا جہنم کو محض خیالی تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو عام فلسفیانہ مباحث ہوتے ہیں جن میں فلسفے کو صرف شعر و شاعری کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، اس میں بہت سے اشعار اردو کے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہ اس سے وہ پھر آگے پورا اپنا فلسفہ اختراع کر لیتے ہیں کہ جی دراصل تو کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہی دنیا جنت ہے اگر بنا لو، اور یہی دنیا جہنم ہے اگر بنا ڈالو، تو یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 اور اس سے اگلی آیت میں اعدت کا لفظ اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہے، ایمفسس کرتا ہے کہ جنت بھی تیار کر رکھی گئی ہے اور جہنم بھی تیار کر رکھی گئی ہے۔ آیت نمبر 133 تا آیت نمبر 138 میں جنت کی وسعت، گناہوں پر ندامت کا بیان کیا گیا، اور استغفار کی اہمیت اور مکذبین کی انجام دہی کا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 134 میں جب ہم دیکھتے ہیں آل عمران میں، تو یہ بڑی سبق آموز آیت مبارکہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ۔ یہ
ابتدائی کتب مدارس کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں گلستان سعدی ہے، اور گلستان سعدی کی وہ حکایات جو اسباق کا حصہ تھی ان میں پہلی ہی یہی تھی کہ بادشاہ کے اوصاف شیخ سعدی نے اس میں بیان کیے. تو بادشاہوں کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف جو شیخ سعدی نے بیان کیا وہ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کر کے وہ ساری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ. کوئی بھی بڑا آدمی ہوگا، کوئی بھی عظیم آدمی ہوگا، یعنی عظیم کا مطلب کوئی بہت زیادہ مال و زر نہیں ہوتا. عظیم کا مطلب کوئی بلینئر یا ملینئر یا ٹریلینئر نہیں ہوتا. عظیم جو ہے وہ اپنے اخلاق کی، اپنی سیرت کی عظمت سے کھڑا ہوتا ہے. تو اس کی جتنے بھی دنیا کے اندر آپ کو عظیم لوگ نظر آئیں گے، ان عظیم لوگوں کی بنیادی اخلاقی صفات میں قرآن مجید کی یہ آیت ریفلیکٹ ہوگی. ہمیشہ آپ دیکھیں گے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ. امام محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ اس کے وضاحت میں نبی اکرم شفیع معظم خاتم النبیین رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ من کظم غیظا وہو یقدر علی انفاذہ ملأہ اللہ امنا و ایمانا، کہ جس نے غصے کو پیا اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پہ قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان کے ساتھ بھر دے گا. جو قادر تھا اس بات پہ کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا، لیکن وہ غصے کو پی گیا اللہ کی محبت اور اس کی رضا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو امن اور ایمان دونوں کے ساتھ لبریز فرما دیتا ہے. پھر آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 144 اس میں جہاد میں کمزوری کی بجائے شجاعت اور بہادری دکھانے کی تلقین کی گئی ہے، حق پہ قائم رہنے کی تلقین کی گئی، مجاہدین اور صابرین کی آزمائش کرنے کا بیان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پاک کا بیان ہے، اور شاکرین کی جزا کا بیان کیا گیا، شکر جو کثرت سے شکر کرتے ہیں. آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 151 میں موت کے مقرر ہونے کا بیان ہے، انبیاء کا ایمان والوں کے ہمراہ جہاد میں صبر اور استقامت اختیار کرنے کا بیان ہے، بخشش طلب کرنے کا بیان ہے، کافروں پر مدد کی دعا کرنے کا بیان ہے، محسنین سے اللہ کی محبت کا اور محسنین پہ اللہ کی نوازشات کا بیان ہے، ایمان والوں کو کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے، اور مشرکین کے انجام اور ان کے ٹھکانے کا بیان ہے. آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 163 میں غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں کو انتباہ کیا گیا، جہاد کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کو بیان کیا گیا، نرم رویے اور مشاورت کی اہمیت اور آزمائش کی حکمت اس میں بیان ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام کا خیانت سے بری ہونے کا اعلان کیا گیا اس میں، اور متبع اور مغضوب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس بات کے اوپر بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی بصیرت کا بیان ہوا. آیت نمبر 164 یعنی 164 سے آیت نمبر 168 تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کا احسان عظیم ہونے کا بیان ہوا، مسلمانوں کو مصیبت پہنچنے، مومنین اور منافقین کے درمیان فرق ہونے کا بیان ہوا، اور منافقین کو دعوت جہاد اور ان کی منافقانہ روش کا بیان ہوا. آیت نمبر 169 سے آیت نمبر 175 میں شہیدوں اور غازیوں کے فضائل اور ان کے اجر کو بیان کیا گیا، مومنین کو شیطان سے نہ ڈرنے کا بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم کیا گیا. آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 180 تک کافروں کے لیے کفر کا نقصان دہ ہونا بیان کیا گیا، کافروں کو مہلت دیے جانے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ علم غیب پر مطلع ہونے کا اور بخل کی مذمت کا اس میں بیان ملتا ہے.
آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 185 تک یہود کی اللہ تعالیٰ کی ذات میں زبان درازی کا بیان ہے، ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور اس کی سزا کا بیان کیا گیا، یہود کی من گھڑت گفتگو کا بیان ہے، اور یہود کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیے جانے کا بیان ہے، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرنے کا بیان ہے، اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 189 تک اہل ایمان کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کا اہل کتاب سے خیانت نہ کرنے پر عہد لینے کا بیان ہوا اور ان کی عہد شکنی کرنے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی قدرت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 تک تخلیق خداوندی میں غور کرنے والوں کے لیے سبق کا بیان ہوا، اہل ایمان کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا تذکرہ اس کے اندر بیان ہوا۔ اس میں اگر ہم آیت نمبر 191 میں غور کریں تو ارشاد ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی۔ اس میں بنیادی طور پہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں، اور بالخصوص اس طرح کی آیات جو ہیں وہ ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی رغبت دلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نفس کی جو رذیلہ صفات ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ نفس کے اندر لطافت، پاکیزگی، طہارت پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک وہ مقام آ جاتا ہے کہ یہ نفس امارہ نہیں رہتا بلکہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوں تو بھی، بیٹھے ہوں تو بھی، کروٹوں کے بل ہوں تو بھی، یعنی ان کا کوئی سانس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں جاتا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے فرمایا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 200 تک میں کفار کی خوشحال زندگی کا انجام اور اہل تقوی کو آخرت کے انعام کا ذکر کیا گیا۔ اہل کتاب میں سے مومن لوگوں کی صفات کا بیان کیا گیا، ان کے اجر کا بیان ہے۔ اہل ایمان کو صبر اختیار کرنے اور جہاد کے لیے سرحدوں پر تیار رہنے اور ان کی کامیابی کا بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک منتخب آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت نمبر 200 ہے، جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں محنت کرو، اور خوب مستعد رہو، خوب مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ پر تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام نظام الدین نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نیساپوری کے اندر اس آیت مبارکہ کے یہ جتنے مختلف حصے ہیں، یعنی صبر کرو اور ثابت قدم رہو، مستعد رہو، ان کی تشریح کرتے ہوئے کہ فلاح کیا ہے، تقوی کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام نظام الدین نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصبرو علی جہاد النفس بالریاضات، کہ ریاضات کے ساتھ جہاد نفس پہ قائم رہو اور بے صبری کا شکار اپنے نفس کو نہ ہونے دو۔ والصابر فی مراقبۃ القلب عند الابتلاءات، اور آزمائشوں کے وقت مراقبہ قلب میں ثابت قدم رہو، یعنی جو قلبی مراقبہ ہے اس کے اندر تم استقامت اختیار کرو۔ ورابط الارواح للوصل باللہ، اور روحوں کو مربوط رکھو اللہ کے وصل کے لیے۔ واتقوا اللہ فی الالتفات الی ما سواہ، اور اللہ سے ڈرو اس کے غیر کی طرف توجہ کرنے سے، یعنی غیر ما سوی اللہ کو دل سے نکال دو،
اللہ بس، ما سوى اللہ حوث، اللہ کے علاوہ کوئی محبت، کوئی چاہت، کوئی طلب دل کے اندر نہ رہ جائے، صرف ایک اللہ کی طلب رہ جائے، عبادت اسی کے لیے خالص ہو جائے، ریاضت اسی کے لیے خالص ہو جائے، سجدوں کا، قیام کا، رکوع کا، خشوع و خضوع کا، شب بیداری کا، تلاوت کا، ذکر کا، تسبیحات کا، اوراد کا، وظائف کا، نیکی کا، تبلیغ کا، دین کا، تلقین کا، واعظ کا، پند کا، نصیحت کا، تحریر کا، تقریر کا، کردار کا، تمام تر مساعی کا، جو مطمع نظر ہو، جو نصب العین ہو، جو مقصد اولا، مقصد اصلی اور مقصد اعلیٰ ہو، وہ ایک ہی ہو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طلب کرنا، اور غیر ما سوی اللہ کی ہر طلب کو دل سے، سینے سے نکال پھینکنا۔ تو یہ طلب کے اندر استقامت ہے، یہ طلب کے اندر تقوی ہے کہ اللہ کی طلب کے علاوہ کوئی طلب سینے کے اندر نہ رہ جائے۔ وہ دنیا کی طلب ہے، وہ اسباب کی طلب ہے، وہ حور و قصور کی طلب ہے، وہ نعمتوں کی طلب ہے، یہ سب چیزیں مخلوق اور اشیاء کی طلب کے اندر آتی ہیں، لیکن مومن کامل وہ ہے جس کے سینے میں صرف اللہ کی طلب رہ جائے۔ واتقوا اللہ فی الالتفات الی ما سواہ، اور تم اللہ سے ڈرو اس کے غیر کی طرف توجہ کرنے سے، یعنی اس کے غیر کی طرف توجہ نہ کرو اور اس کی بجائے اللہ کا خوف پیدا کرو۔ لعلکم تفلحون فتفوزوا بالبقاء باللہ، تاکہ تم بقا باللہ کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم اس کے غیر کا خیال دل سے نکال ڈالو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم روحوں کو اس کے وصل کے لیے مربوط کر لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم مراقبہ قلبی کے اندر ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تم جہاد بن نفس کے اندر ڈٹے رہو گے اور اس کے اندر اپنے نفس کی رذیلہ صفات کو شکست دے کے، اس کی کثافت مٹا کے اس پہ لطافت کو غالب کر دو گے۔ تو اس سے تمہیں کیا نصیب ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور امام نیسابوری فرماتے ہیں کہ فتفوزوا بالبقاء باللہ، تمہیں بقا باللہ کا رتبہ عطا کر دیا جائے گا۔ اختتام کرتے ہیں گفتگو کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام دارمی نے سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ کتب لہ قیام لیلۃ، جس نے رات کو آل عمران کا آخری حصہ پڑھا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے رات کو آل عمران کا آخری حصہ پڑھا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے امام دارمی نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو، ہمارے ظاہر و باطن کو منور اور معطر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔